لیٹسٹ یہ خبر آئی ہے کہ بشرا بی بی کی بھی آنکھ کا جو علالت تھی وہ اس کے علاج کے لیے ان کو راولپنڈی کے نجی ہسپتال لے کر جایا گیا، وہاں ان کو آپریشن ہوا اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی 40 منٹ تک ملاقات ہوئی ہے۔ کیا عمران خان صاحب کی بھی، کیونکہ اب یہ بیرسٹر گوہر چیئرمین پی ٹی آئی نے ڈیمانڈ کر دی ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی نجی ہسپتال لے کر جائیں، ان کے ذاتی معالجین سے ملاقات کرنے دیں، تو ایسا پاسبلٹی ہے یا اس پاسبلٹی کو رول آؤٹ کر دیں؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ جو جیل رولز یا قوانین ہیں اس میں گورنمنٹ کی یا جیل اتھارٹیز کی یہ کمپیٹنس نہیں ہے کہ وہ کسی کو جیل شفٹ کریں یا نہ ہاسپٹل شفٹ کریں یا نہ کریں۔ یہ ڈاکٹر کی سوابدید ہے۔ اگر آپ کسی قیدی کو یا کسی انڈر ٹرائل پریزنر کو لاتے ہیں ہاسپٹل میں اور اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، اس کی ٹریٹمنٹ ہو گئی ہے، ہی از نو مور ریکوائرڈ ٹو بی ایڈمیٹڈ ان ہاسپٹل، تو اس کو واپس جو ہے وہ جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ جیل میں بھی ہاسپٹل ہوتا ہے، وہاں پہ ایڈمیشن ہو سکتا ہے، وہاں پہ رکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو ڈاکٹرز کی جو ٹیم ہے جو عمران خان صاحب کو بھی دیکھ رہی ہے، ان کا علاج کر رہی ہے، اور یقیناً جو بشرا بی بی کو لایا گیا ہے، سنا ہے کہ شاید ان کو بھی کوئی آنکھوں کا ہی پرابلم تھا، تو یہ تو وہ ڈاکٹر ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ باقی اس میں جب انہوں نے باقی سہولتیں حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ رٹس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس کے نتیجے میں انہیں وہ تمام سہولتیں ملی جو کہ ان کو دستیاب ہیں اس وقت بھی، تو وہ کیوں نہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ہاسپٹل میں رہنا جو ہے وہ ضروری ہے یا ان کا گھر پہ نظر بند ہونا جو ہے وہ ان کے علاج کے لیے جو ہے وہ معاون ہوگا، تو وہ اس پٹیشن کے ساتھ، اس ریکویسٹ کے ساتھ جو ہے وہ کیوں نہیں عدالت میں جاتے، اور وہاں پہ جو ہے وہ گورنمنٹ جو بھی اس کا موقف ہوگی وہ لے گی اور وہاں پہ اس بات کا جو ہے وہ ڈیسیژن ہو جائے گا۔ تو انہیں جو ایک قانونی طریقہ کار ہے اسے ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اوکے، چلیے، لیکن ایک اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گی، اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو نو یور اوپینین اباؤٹ دیٹ، آپ کی پرسنل اوپینین۔ یہ جیروسلم پوسٹ کا میں ایک آرٹیکل دکھا رہی ہوں، واٹ ہیپن ٹو عمران خان، یہ اوپینین اوپیڈ ہے، اور اس کے اندر عمران خان صاحب کی کائنڈ آف رہائی کے حوالے سے ایک ایڈوکیسی کہہ لیں وہ کی گئی ہے۔ اس کے اوپر آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہوگا رانا صاحب، ایز اے گورنمنٹ منسٹر اینڈ ایز اے پولیٹیشین؟ مجھے اس کی کوئی تفصیل کے بارے میں جو ہے وہ ایز سچ علم نہیں ہے، میں نے سنا ہی ہے کہ اس میں کوئی اس قسم کی جو ہے وہ بات کی گئی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کی رہائی جو ہے وہ کسی ایگزیکٹو آرڈر سے نہیں ہونی۔ دیر از نو پاور ود دی گورنمنٹ اور ود دی پرائم منسٹر کہ وہ آرڈر پاس کریں اور ان کو رہا کر دیا جائے۔ ان کی رہائی جو ہے وہ ان کی اپیلیں پینڈنگ ہیں، غالباً اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور شاید ایک آدھ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہے۔ ان کے اوپر ڈیسیجن ہونا ہے، اس ڈیسیجن کے نتیجے میں وہ بیل آؤٹ ہو سکتے ہیں، اس کے ڈیسیجن کے نتیجے میں وہ بری ہو سکتے ہیں اور باہر آ سکتے ہیں۔ تو الٹیمیٹ جو حل یا جو اس کا فیصلہ ہے وہ تو عدالتوں میں ہونا ہے، کیونکہ انہیں کنوکشن ہوئی ہے عدالتوں میں، جو ہے وہ باقاعدہ پروسیڈنگز ہوئی ہیں، کیس چلا ہے، ایویڈنس ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے اوکے، سو گورنمنٹ بیسکلی نہیں کر سکتی کسی بھی، آئی انڈرسٹینڈ دیٹ۔ لیکن ران صاحب اب ذرا اینڈنگ پہ آ رہے ہیں تو افغانستان کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ افغانستان سے بھی ہماری بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی تھی، ہم دو بڑی امپورٹنٹ کنٹریز کو بٹھا رہے ہیں، تو ہم خود بھی اپنی ثالثی کر رہے تھے افغانستان کے ساتھ، بیک ڈور ڈپلومیسی بھی چل رہی تھی، ہم نے ان کے دہشت گردوں کے جو ٹھکانے تھے افغانستان کی طرف ان کو بھی اڑا دیا، جس کی وجہ سے دہشت گردی کے اندر بڑی نمایاں کمی آئی ہے، لیکن پچھلے دنوں بھی کچھ فتنۃ الخوارج کو ہم نے ہلاک کیا۔ اب کیا صورتحال ہے رانا صاحب اس حوالے سے، ذرا وہ بھی اپڈیٹ کر دیجیے گا۔ دیکھیں، اس میں ہماری پالیسی جو ہے اسٹیٹ کی وہ بڑی واضح ہے، اس کا متعدد بار جو ہے وہ وزیر اعظم اس کے اوپر بیان دے چکے ہیں، فیلڈ مارشل اس کے اوپر جو ہے وہ بات واضح کر چکے ہیں کہ افغانستان سے ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے ما سوائے اس کے کہ وہ اپنی سرزمین کو ہمارے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ رائٹ۔ اور وہ وعدہ جو ہے جو انہوں نے پوری دنیا سے کیا ہے
اور جو دوحہ ایگریمنٹ ہے اس کو انہوں نے سائن کیا ہے، تو اس کو جو ہے وہ پورا کریں، اور وہ ٹھکانے، وہ ٹریننگ کیمپس جہاں سے لوگ ٹرینڈ ہو کے اس کے بعد جو ہے وہ در اندازی کرتے ہیں پاکستان کی طرف اور یہاں پہ آ کے دہشت گردی کے واقعات کرتے ہیں، ان کی باقاعدہ نشاندہی کی گئی ہے اور ان سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ آپ ان ٹھکانوں کو، اس در اندازی کی کوششوں کو اور ان ٹریننگ کیمپس کو جو ہے وہ ان کو ختم کریں۔ اور اس سے آگے پھر اگلا جو فیصلہ جو ابھی ہوا ہے، جس کے اوپر پچھلے تقریباً 2 ماہ سے جو ہے وہ عمل ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ ختم نہیں کریں گے تو پھر ان ٹھکانوں کو تباہ کرنا، ان کو جو ہے وہ نیوٹرلائز کرنا پاکستان کا حق ہے، کیونکہ وہاں سے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، تو وہ ہم حق جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ Got it. وہاں پہ جب جس جگہ پہ وہاں پہ اس قسم کی صورتحال پائی جائے گی تو ان کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہے وہ کیے جائیں گے، اور یہ صرف اس حد تک ہی ہوں گے کہ وہاں پہ جو ہے وہ ٹریننگ ہو رہی ہے اور وہاں پہ دہشت گردوں کو جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے۔ صاحب ذرا یہ بھی کنفرم کر دیجیے گا پھر وہ جو چین کے کردار سے جو ثالثی ہو رہی تھی، ابھی جو ریسنٹ بیک ڈور ڈپلومیسی تھی، وہ کیا اس کو ہم بولے کہ اٹ ہیز سٹالڈ یا وہ ورک ان پروگرس کے طور پر دیکھا جائے؟ میرا خیال ہے کہ ان پروگرس سمجھا جائے کو پہلے سے کچھ بہتری کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں، لیکن ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے پوری طرح سے اس ذمہ داری کو اٹھانے کا جو ہے وہ وعدہ کیا ہے۔